بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ پارہ 21 سورہ روم، رکوع 4، آیت نمبر 30۔ آیات مذکورہ میں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا جملہ سابقہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ کی توضیح ہے، وضاحت ہے، اور فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ میں دین حنیف پر قائم دائم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی جبلت اور فطرت کے اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ فطرتاً ہر بچہ دین اسلام کی جبلت اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے، یعنی ہر انسان کے اندر یہ خاصیت، صلاحیت، استعداد موجود ہے کہ اپنے خالق، مالک، رازق کو پہچانے، اور یہ بہتر تفسیر ہے۔ پہلے تفسیر پر اشکال ہے۔ اشکال نمبر 1 یہ ہے کہ اسی آیت میں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اگر خلق اللہ سے مراد فطرت اللہ ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ کتنے کافر ہیں مسلمان ہوئے ہیں، کتنے نصرانی ہیں مسلمان ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، لہذا یہ بھی اس حدیث کے منافی ہے۔ قول اول کہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایک اور شبہ احادیث کے مطابق فقہائے امت کا قول ہے کہ نابالغ بچہ اپنے والدین کے تابع سمجھا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کافر ہو تو نابالغ بچے کی تجہیز، تکفین اسلامی طور طریقہ پر نہیں ہوگی۔ ان تمام تر شبہات کو سامنے رکھ کر قول ثانی کو ترجیح دی جاتی ہے کہ فطرت سے مراد صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے کہ ہر بچے میں، ہر بڑے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اسلام کی حقانیت کو قبول کرے، مسلمان بن جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات مختلف طبائع، مختلف مزاج کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ہر مخلوق کے فطرت، جبلت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مادہ رکھا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ مخلوق کو خالق کائنات نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کو اس مقصد کے لیے ہدایت بھی کی ہے۔ اس خاص ہدایت کا نام استعداد ہے، صلاحیت ہے، فطرت ہے، جبلت ہے۔ مثلا شہد کی جو مکھی ہے، اس کی فطرت کیا ہے کہ درختوں سے، پھلوں سے
وہ رس نکالتے ہیں، پھر درختوں کو اور اس پھلوں کو جانتے بھی ہے، ان کو پہچان بھی ہوتی ہے۔ پہلے پہچان لیتے ہیں، پھر رس نکالتے ہیں، پھر اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کرتے ہیں، پھر لا کر اپنے چتے میں جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسانی فطرت میں بھی ایسا مادہ، جبلت میں ایک ایسی صلاحیت، استعداد موجود ہے، اللہ نے رکھ دی ہے کہ ایک انسان اپنے خالق کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے، اطاعت شعاری اختیار کرے، اور اس اطاعت شعاری کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے ایک انسان کے اندر، لا تبدیل لخلق اللہ، اس صلاحیت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، دین اسلام کا یہ راستہ سیدھا سا راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے بغیر کسی غیر کو اللہ کا شریک صحیح مت بنائے۔ اور یہ انسانی تخلیق کا مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات اور انسانوں کے اندر عبادت کی رغبت، استعداد، صلاحیت موجود ہے، لیکن بروئے کار تو لانا ہوگا نا۔ انسان کا کام ہے کہ اس صلاحیت کو اجاگر کرے، اپنے صلاحیتوں کو، استعداد کو بروئے کار لائے۔ اور لا تبدیل لخلق اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے۔ لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ جانتے نہیں۔ فطرت اللہ التی فاقم وجہک للدین حنیفہ، پس قائم کرو اپنا رخ دین کی طرف یکسو ہو کر۔ فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر فطر الناس علیہا، اس نے پیدا کیا ہے لوگوں کو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں تخلیقی الہی میں۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین کا سیدھا راستہ۔ ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔